اب آئیے غسل کی سنتیں کیا ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، خاص نہیں کہہ رہا ہوں وہاں جانے کے بعد، لیکن ہر کام سے پہلے مومن جو بسم اللہ کہتا ہے، کوئی بھی کام شروع کر رہا ہے، کسی بھی کام کی ابتدا ہے تو بہرحال وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، جیسا وضو کے اندر آپ سیدھے برتن میں ہاتھ نہ ڈالیں، پہلے ہاتھ دھو لیں، اسی طرح غسل سے پہلے بھی آپ جو ہے سیدھا ہاتھ دھو لیں، سیدھا ہاتھ دھونے کے بعد سیدھے ہاتھ کے ذریعے آپ الٹا ہاتھ دھو لیں۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز جو بھی غلاظت وجہ بنی آپ کی غسل کے لیے اس کو پہلے زائل کریں، جیسا کہ غسل جنابت لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے شرمگاہ وجہ بنی آپ کے لیے تو پہلے شرمگاہ کو دھو لیں، کوئی اور وجہ بنی جس کی وجہ سے آپ غسل لے رہے ہیں تو پہلے اس چیز کو، اس غلاظت کو زائل کریں۔ جیسے کہ دوسری مثال ہو سکتی ہے کوئی انسان انتقال کر جائے تو جب انسان انتقال کر جاتا ہے عموماً اس کا پیشاب اور پیخانہ چھوٹ جاتا ہے تو پہلے غلاظت کو زائل کریں۔ زندہ انسان ہے، جنابت کا غسل لے رہا ہے تو پہلے شرمگاہ کو، اور جہاں جہاں جو ہے امکان ہے کہ کوئی چیز لگی ہوں گی یا سونے میں ہوا ہوگا تو اس کو آپ اچھے سے منی یا وہ اس کو دھو لے۔ کوئی انتقال کر جائے، کسی اور وجہ سے بھی انسان کا وہ ہو سکتا ہے بہرحال، تو غلاظت کو زائل کرنا جو بھی وجہ بنی، ٹھیک ہے، تو شرمگاہ کو دھونا ہو سکتا ہے بستر، اس کو حیض نفاس والی عورتیں اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اسی طرح اگر میت ہے تو اس کی شرمگاہوں کو دھو لے آگے اور پیچھے اچھے سے، بہرحال جو وجہ ہے پلید غلاظت کو اپنے جسم زائل کرنا۔ چوتھی چیز جو ہے سارے جسم کو دھونے سے پہلے اعضاء وضو کو دھونا، مطلب وضو کے جیسا کرنا، مکمل وضو جیسا کرتے ہیں۔ آپ حمام میں داخل ہوئے، اس کے بعد آپ نے جو ہے ہاتھ دھو لیا، اس کے بعد جو ہے آپ نے جس وجہ سے غلاظت تھی اس کو دھو لیا۔ اب اس معاملے میں یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہر بار پانی ڈالنے کا تذکرہ آتا ہے، جبکہ آج کل ہمارے پاس پانی ڈالا کہیں بھی نہیں جاتا، پانی گرنے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ شاور کھول دیا، جنرلی بہت سے لوگ جو نہاتے شاور سے نہاتے ہیں تو وہاں تو اب 3 بار ڈالنا، 2 بار دھونا، 3 بار کا کوئی اندازہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اب ایسا مگے سے لے رہے تو 1 بار سمجھ میں آتا ہے، جب کوئی پانی گر رہا ہو، بہتے پانی میں نہا رہا ہو تو اب کیا کریں گا؟ تو یہاں بہت سے لوگ کنفیوز آتے ہیں، بولتے نہیں اب ڈونگا لا کے اپن پانی نکالیں گے پہلے اور پھر 3 بار کریں گے۔ نہیں، آپ اندازے کے مطابق شاور چالو کر دیا اور 3 بار بس یوں کر لیے، 3 بار مانا جائے گا کہ 3 بار پانی ڈالا، گرتا ہوا پانی ہو یا رکا ہوا پانی ہو، تھما ہوا، ٹھیک، تو آپ 3 بار گھس لے تو 3 بار مانا جائے گا۔ شاور کھول دیا، 3 بار آپ نے کر لیا، ٹھیک۔ اچھا، شریعت کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کو یاد رکھیے، منائی نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے نہائیں، بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، بس غلاظت جہاں نہیں لگے، کھڑے رہ کر نہانا بھی کہیں مستحب ہو سکتا ہے اور کہیں بیٹھ کر نہانا بھی مستحب ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ ہے آپ کہاں نہا رہے اور کس سچویشن میں، تو کہیں بیٹھنا بھی مستحب ہو سکتا ہے اور کہیں کھڑے رہنا بھی درست ہو سکتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ اگر باتھ روم کا جو سسٹم ہوتا ہے آج کل، ٹوائلٹس ہوتے ہیں، اس میں بیٹھ کر نہائیں گے تو آپ زیادہ گندے ہوں گے، اس لیے کہ وہ ٹوائلٹ اوپر رہتا ہے، جو بھانڈا ہے اس کے بازو آپ بیٹھ کر کیسے نہا سکتے ہیں؟ وہاں کھڑے رہنا زیادہ بہتر ہے غلاظت سے بچنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، چونکہ وہ اوپر ہے، اس کی غلاظت نیچے گرتی ہے اور آپ بھی نیچے بیٹھیں گے تو مسئلہ ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے جب ٹوائلٹ اوپر رہیں گا ویسٹرن تو غلاظت نیچے ہونا ہی ہے، کسی نہ کسی ناحیے سے اڑتا ہے، پیشاب اڑ کے آ جاتا ہے، بچے پیخانے چل جا ہو جاتا ہے، تو وہاں کھڑے رہنا بہتر ہے۔ جہاں انڈین سسٹم ہے وہ نیچے ہوتا ہے تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹھ کے کریں، چونکہ پانی نیچے جائیں گا، اس کی غلاظت اوپر کی طرف نہیں آ نیچے، تو یہ ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیے شریعت میں اس کو کوئی ممانعت نہیں، یاد رکھیے کہ آپ کھڑے رہ کر نہائیں، بیٹھ کر نہائیں، پانی ڈال کر ہی نہائیں یا گرتے ہوئے پانی میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ شاور کے نیچے نہائیے، رننگ واٹر ہے، ندی ہے، اس میں نہائیے، سوئمنگ پول بھی آپ کے لیے نہانے کی، ندی بھی نہانے کے لیے جگہ بن سکتا ہے، اسی طرح پانی نہ ہو تو بکیٹ میں لا کر لے کر دھونا بھی ہے اس کے لیے، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس بات کو ہم سمجھے۔ یا کسی کے پاس ٹب ہو سکتا ہے گھر کے اندر، اب اس کو نہانا ہے تو 3 بار ہاتھ دھوئے باہر اور باقی معاملہ تو اس کا پھر شرمگاہ گندگی کو زائل کرے اور ٹب میں اتر جائے پھر، لیکن بہرحال اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اتنا پانی تو کرے، اسراف نہ کریں، ٹھیک، کیونکہ کسی چیز کا کسی علاقے میں جہاں اسراف کہا سکتا ہے تو دوسری چیز کو ہو سکتا ہے اس علاقے میں اسراف نہ ہو، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ جیسا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ لائبریری میں پانی بھر گیا، ہمارے پانی صاف ہوتا تھا، بارش کا پانی آ جاتا تھا، اور پانی کے لیے موٹر چلا دی تو موٹر کی اتنی بڑی دھار گرتی، بڑا پمپ لگا دی، اب اس پمپ میں ہی میں جو ہے گاڑی دھو رہا ہوں، وضو بھی کر لیا میں نے باہر، کچھ نے کہا یہ اسراف ہے، میں نے کہا اللہ نے اتنا دے رکھا ہے یہ اسراف کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ویسے بھی تو پانی پھینک رہے ہیں، دن اور رات پھینک رہے ہیں، تو اگر اس پھینکتے ہوئے پانی کا اگر فائدہ اٹھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ میرے لیے وہ اسراف نہیں آئیں گا ادھر کی، اس لیے کہ اتنا پانی ہے، پھینک رہے ہیں اس کو، ہزاروں لیٹر پانی روز پھینکا جا رہا ہے، تو وہ اسراف میں کہاں آئیں گا۔ لیکن کوئی آدمی جہاں پانی نہیں اور وہ کہہ نہیں وہاں تو موٹر سے کرے میں بھی کروں گا، اس کے لیے اسراف تو ڈیپینڈ ہوتی ہے، کسی کے لیے کوئی چیز اسراف ہو سکتی ہے تو کسی کے لیے نہیں۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کم سے کم پانی میں نہائیں، لیکن بہرحال اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اس کا زیادہ استعمال بھی، کوئی جیسا گرتا ہوا پانی جھرنے کا، اب اس میں کیا کم، ایک وقت میں ہزاروں لیٹر آنکھ پہ گر رہا ہے آپ کی، کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی تو بہہ کے جاری ہے بہرحال، ٹھیک ہے، سمجھ رہا ہے بات کو۔ تو آپ ٹب ہو سکتا ہے آپ کے لیے، آپ کا شاور ہو سکتا ہے آپ کے لیے، آپ کی بکٹ سے نہانا ہو سکتا ہے، ندی میں نہانا ہو سکتا ہے، سوئمنگ پول ہو سکتا ہے، مختلف چیزیں آج کل دور میں ہوتی ہیں، تو بہرحال تو پہلے جو ہے آپ اگر سوئمنگ پول میں اتر رہے ہیں نہانے کے لیے، ندی میں اتر رہے ہیں نہانے کے لیے، ٹب میں اتر رہے ہیں نہانے کے لیے، تو یہ 3 کام پہلے کرنا پڑیں گے، ہاتھ دھونا پڑیں گی، گندگی کو زائل کرنا پڑے گا،
اس کے بعد جسم دھونے کے لیے آپ اس میں اترتے ہیں، یا شاور کے نیچے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ دھویا آپ نے، ٹھیک ہے، گندگی کو اپنے جسم سے آپ نے زائل کے جو وجہ بنی، اس کے بعد آپ وضو کریں گے۔ وضو میں ایک چیز یہ کر سکتے ہیں آپ کی پیر کو آپ آخر میں دھوئے، کیوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چھینٹے اڑیں گے غسل میں، تو آپ کیا کرتے، وضو جیسا پورا کر لیتے اور آخر میں پیروں کو دھو لیتے۔ یہ اگر کسی کو امکان ایسا مسئلہ نہیں ہے تو بہرحال وہ مکمل کر سکتا ہے۔ غسل کے اندر وضو واجب نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ سنت ہے، لیکن اگر غسل میں آپ وضو نہیں کرتے تو اس غسل سے نماز نہیں ہوں گی آپ کی، یاد رکھیے۔ جو غسل سے پہلے وضو نہیں ہوگا تو اس کے بعد نماز آپ سیدھے نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے پھر غسل کے بعد وضو کرنا پڑے گا۔ غسل کے ساتھ وضو، بالخصوص غسل جنابت کے لیے جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے، یہ فرض نہیں ہے، یاد رکھیے سنت ہے۔ تو کبھی ہو سکتا ہے آپ خالی غسل جنابت لے لیں، اس میں غسل وضو نہ کرے، نکل جائے، لیکن پھر آپ کو نماز سے پہلے وضو کرنا ہوگا۔ آپ چاہتے دونوں کلب ہو جائے، دو کام ایک ساتھ ہو جائے، تو پہلے وضو کر لیجیے، اس کے بعد وہ کیجیے، یا پھر حالات نہیں، سہولت نہیں ہے تو پھر آپ بعد میں وضو کیجیے غسل کے اینڈ میں۔ بہرحال جو آپ کو بہتر ہو سکتا ہے کوشش اس طرح سے آپ کریں تاکہ کم پانی میں زیادہ کام ہو، ڈبل کام ہو، کہ وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا اس میں، ٹھیک ہے بہرحال، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا غسل کے بعد سیدھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اگر غسل سے پہلے وضو سے شروع کیا ہو تو، اگر نہ تو پھر بعد میں آپ کو وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک۔ تو تیسرے چار سارے جسم کے اعضاء کو جیسا وضو آپ کرتے ویسا کرے، تو ناک میں پانی لینا بھی آ گیا، کلی بھی اس میں شامل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی لے کلی کرنا، اسی طرح جو ہے سارے بدن کو اچھے سے دھونا اور ہاتھ کو بہرحال گھسنا۔ اب اس معاملے میں آپ اچھے سے اس کو صاف کرنا ہے۔ اب اس معاملے میں شروعات کیسی کریں گے؟ تو شروعات ایسی کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غسل جنابت لیتے تو آپ اندر جا کے سب سے پہلے اپنے بالوں کو بھگوتے، مطلب یہ عمل کرنے کے بعد کہ ہاتھ دھو لیا، اس کے بعد شرمگاہ دھو لی اپنی، مطلب غلاظت کو نکال دیا، اس کے بعد والا عمل بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے جڑوں تک پانی کو ڈالتے اور سر کو وہ کرتے، سر کی ہونے کے بعد آپ سیدھے طرف پانی ڈالتے اور پھر الٹے طرف پانی ڈالتے، سمجھ گیا آپ بات کو؟ اور سیدھے سے الٹے کی طرف جانا یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، بال کاٹنے میں، بال جمانے میں، ناخن ترشوانے میں، بہت ساری چیزوں میں بہرحال یہ آتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو ادھر سے ادھر کی طرف سیدھے سے الٹے کی طرف بہرحال لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی بہرحال غسل کے تعلق سے کچھ باتیں۔ اب